تو ویورز بڑھتے ہیں اپنے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے شرائع دین، اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ جب ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بات کرتے ہیں ویورز، تو بہت سی چیزیں اور بہت سے پہلو ذہن میں آتے ہیں، اور ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے ملک کے بلکہ انٹرنیشنلی رناؤن عالم دین نے، اور وہ ہمیں گائیڈ کریں گے۔ تو ہمارے ساتھ ہے علامہ حسن رضا باقر، انسٹیٹیوٹ منہاج الحسین۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور آپ کے ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے علامہ پیر شفاعت رسول قادری نے، معروف عالم دین، چیئرمین مرکز بلال لاہور۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلے تو جب ہم بات کرتے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی، تو وہ کون سی چیزیں ہیں جن کو ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے؟ جی سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومما رزقناہم ینفقون۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے پہلے ایک بنیادی فلسفے کو سمجھنا ضروری ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خرچ کرنے کا حکم دیا، ترغیب دی، نصیحت کی، لیکن ساتھ ارشاد فرما دیا کہ جو میں تمہیں دیتا ہوں اس میں سے تم دو۔ اور اللہ کے راستے پر خرچ کرنے کا مطلب کہ اللہ کے وہ مخلوق، وہ انسان جو ضرورت مند ہیں، جو حاجت مند ہیں، جو بھوکے ہیں، جو پیاسے ہیں، جو کپڑوں سے محروم ہیں، علاج کی سہولتوں سے محروم ہیں، جن کے بچے تعلیم سے آراستہ نہیں ہو رہے، جو بے چھت ہیں، جو راتوں کو درد اور تکلیف میں گزارتے ہیں بیماریوں کی وجہ سے، فرمایا کہ ان کو جب تم دو گے تو یوں سمجھ لینا کہ تم نے خدا کو دیا۔ اب اس مقام پر ایک حدیث میں آپ کے سامنے میں بیسکلی جو تصور ہے اللہ کے راستے میں دینا، اللہ کے راستے میں دینے کا کیا مقصد ہے، اس کا کیا تصور ہے، اس کا کیا کانسیپٹ ہے، اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ اور وہ ایک میں ترمذی شریف کی حدیث سے کہ قیامت کے دن کچھ بندے اللہ کی بارگاہ میں حاضر کیے جائیں گے، ان میں سے ایک بندہ جب جائے گا تو وہ اللہ سے کہے گا اللہ مجھے معاف فرما دے۔ اللہ کہے گا میں تیرے پاس آیا تھا اور میں بھوکھا تھا، میں نے تجھ سے روٹی مانگی تھی، تو نے تو اپنا دروازہ بند کر دیا تھا۔ وہ کہے گا اللہ تیرا میرا مذاق تو سجتا نہیں، تو احکم الحاکمین ہے، تو کب میرے پاس آیا تھا اور بھوکھا تھا، تو کھانے پینے سے پاک ہے۔ دوسرا بندہ جب اللہ کے پاس جائے گا، جنت کو سوال کرے گا، تو رب اس سے کہے گا کہ میں تیرے پاس آیا تھا، میں بیمار تھا اور میں نے تجھے کہا تھا مجھے کوئی پیسے دے، میں اپنا علاج کراؤں، تو نے دروازہ ٹھک سے بند کر دیا۔ پھر چوتھا بندہ آئے گا، اللہ تعالیٰ اس سے کہے گا تو کس لیے آیا؟ وہ کہے گا اللہ مجھے جنت چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں تیرے پاس آیا تھا اور سردی سے ٹھٹر رہا تھا، میرے پاس کپڑے نہیں تھے، میں نے تجھے کپڑوں کا سوال کیا تھا اور تو نے مجھے کپڑے بھی نہیں دیے اور میرے اوپر دروازہ بھی بند کر دیا۔ اب وہ تینوں بندے وہاں کھڑے ہوں گے، کہیں گے اللہ تو احکم الحاکمین ہے، تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تو نے کب ان چیزوں کو تجھے ضرورت پڑتی ہے، تو نے کب ہم سے سوال کیا تھا؟ ایسا تو ہرگز ہوا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تین بندوں کے سامنے لے آئے گا جنہوں نے جا کے یہ چیزیں مانگی تھی۔ اللہ پوچھے گا یہ تین بندے آئے تھے ضرورت مند تمہارے دروازوں پر؟ کہ اللہ یہ تو آئے تھے لیکن تو نہیں آیا۔ فرمایا کہ جب کوئی ضرورت مند کسی کے دروازے پر جاتا ہے، وہ یوں سمجھ لے کہ وہ ضرورت مند نہیں آیا، وہ خود خدا آیا ہے۔ تو اللہ کے راستے میں دینے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے راستے میں دینے کا مطلب یہ ہے کہ جو رب نے دیا ہے اس میں سے اللہ کے بندوں کو دیا جائے۔ اب یہاں پر ایک اور میں آیت آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا۔ کون ہے جو اللہ کو قرض دے اور اللہ اس کو یہ قرض دگنا چگنا کر کے واپس لوٹائے گا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو قرض کس طرح دیا جائے؟ رب اللہ مکان میں اور ہم مکان میں، پھر اس کو ہم اگر قرض دیں گے تو یہ دنیا کی ضرورت کی چیزیں دیں گے، سکہ پیسہ دیں گے، مال مویشی دیں گے، کھانا پینا دیں گے، کپڑے علاج دوائی دیں گے، تو اللہ کو کن چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ کو ہم اگر دینا بھی چاہیں، وہ بے نیاز ہے، اگر اس نے مانگ بھی لیا ہے قرضہ تو ہم اس کو قرض دینا چاہتے ہیں تاکہ وہ ہمیں پھر قیامت کے دن اسے دگنا چگنا کر کے واپس لوٹائے گا۔ تو کہاں جائیں اور کس کو دیں جا کے؟
تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی کہ اپنا مال، اپنا متاع، اپنے مویشی، اپنے جانور، رب نے جو تمہیں استطاعت دی ہے، رب نے جو تمہیں طاقت دی ہے، رب نے جو تمہیں قوت دی ہے، اس میں سے اگر تم اللہ کو دینا چاہتے ہو تو پھر اللہ کے ان بندوں کے پاس چلے جاؤ جو محروم ہیں ان ضرورت کی چیزوں سے۔ صحیح۔ علامہ پیر شفاعت رسول قادری نے بڑی خوبصورتی سے ہمارے ٹاپک کو ایکسپلین کیا۔ اب بڑھتے ہیں علامہ حسن رضا پاکر کی طرف۔ جی علامہ صاحب، ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ پھر آڈینس کے بھی سوال ہیں، میرے بھی اوبیسلی بہت سے سوال ہیں۔ ٹاپک ہی کچھ ایسا ہے کہ ہزار چیزیں ذہن میں آتی ہیں۔ صحیح۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ جو انسانوں سے چاہتے ہیں کہ یہ صحیح طور پر اللہ کے بندے بن جائیں، تو اس کے لیے دو مرحلے ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ ہمارا اللہ سے تعلق ٹھیک ہو، اور اس کے لیے عبادت نماز کی تاکید ہے۔ دوسرا ہمارا دوسرے بندوں کے ساتھ مخلوق سے تعلق ٹھیک ہو، اس کے لیے ہمیں انفاق کا حکم دیا گیا، خرچ کرنے کا حکم دیا گیا، دوسرے مخلوق کے ساتھ بھلائی کرنے کا حکم دیا گیا۔ اب جو اللہ نے کہا انفقوا ما رزقکم اللہ، یعنی خرچ کرو کہ جو اللہ نے ہی تمہیں دیا ہے، کہ پہلا اگر میں کہیں اللہ کی مخلوق پہ خرچ کر رہا ہوں تو ذہن میں یہ ہونا چاہیے یہ اللہ کا ہی عطا کیا، میں اللہ کے بندوں پہ خرچ کر رہا ہوں۔ اور دوسرا جب ہم خرچ کرنے کی بات کرتے ہیں ہمارے ذہن میں صرف مال آئے گا، دولت آئے گی، کھانا پینا آئے گا، لیکن صدقے کا مفہوم اس سے زیادہ ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی ہنر ہے، آپ کے پاس کوئی فن ہے، آپ کے پاس کوئی علم ہے، کوئی قابلیت ہے، صلاحیت ہے، جب دوسروں کو اس سے مستفید کر رہے ہیں تو یہ بھی آپ کا صدقے کے زمرے میں شمار ہوتا ہے۔ بلکہ یہاں تک ہے کہ اگر کوئی انسان پریشان حال ہے، میں اسے دینے کو میرے پاس کچھ نہیں ہے، اگر میں حوصلے کے ساتھ اس کی مصیبت پریشانی سنتا ہوں، اسے تسلی دیتا ہوں اور اس کے چہرے پر مسکراہٹ لے کے آتا ہوں، شریعت کی نگاہ میں یہ بھی صدقہ شمار ہو رہا ہوتا ہے۔ لیکن اب جب قرآن مجید کو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ نے کہا یسألونک ماذا ينفقون، کہ میرے نبی یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں وہ کیا راہ خدا میں خرچ کرے۔ اب اللہ نے کہا قل انہیں کہو ما انفقتم من خیر، اصل اہم یہ نہیں ہے کہ کیا خرچ کرنا ہے، اصل اہم یہ ہے کہ کن پر خرچ کرنا ہے۔ پھر کہا ما انفقتم من خیر، یعنی جو بھی خیر، جو بھی بھلائی، جو بھی انسانیت کے لیے سود مند اور انسانیت کے فائدے میں ہے وہاں پر خرچ کیا جانا چاہیے۔ اور پھر وہاں پر سب سے پہلا جو کہا گیا فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ، کہ اپنے ماں باپ پہ سب سے پہلے خرچ کرو، پھر جتنے قریبی رشتہ دار ہیں ان پر خرچ کیا کرو۔ لہذا جب ہم یہ دیکھتے ہیں اپنا عنوان تو یہ ایک وسیع ہے۔ پہلا لیکن علامہ صاحب خرچ کرتے ہوئے جو مجھے سب سے بڑا وٹ چڑھتا ہے، آپ نے بڑی پیاری بات آپ دونوں نے اس کی طرف نشاندہی کی کہ بھئی رب نے دیا ہے، آپ رب کے بندوں پہ لگائیں، سمپل سی بات ہے۔ ایسا ہے۔ ہم یہی سوچتے رہتے ہیں کہ کرنے کے بعد بھی اگر آپ نے چلو ایک ہاتھ نے دیا دوسرے ہاتھ کو بھی نہیں پتہ چلا، لیکن دماغ پہ بات گھومتی رہے گی کہ میں نے اس کے سر پہ احسان کیا ہے، اور سڈنلی ہم اپنے آپ کو نا بہت وہ فیل کرنا شروع کر دیتے کہ ہم بڑی کوئی توپ چیز ہیں۔ بات یہ کہ دیا بھی رب نے، اب یہ رب نے آپ کے راہ میں وہ بندہ بھیجا جس کو آپ نے ہیلپ کرنا ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے بھیجا، آپ نے اس کی ہیلپ کی، آپ نے اللہ میاں نے جو آپ کو کام کیا کرنے کا، اس میں آپ اپنے مطلب وہ جو کہتا ہے آپ کے اندر آکڑ کس چیز کی آ رہی؟ اب اس میں جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں کہا خرچ کرنے کا، حدیث مبارکہ میں ہے کہ اگر تم گن گن کر اللہ کے بندوں پہ خرچ کرو گے تو اللہ بھی تمہیں گن گن کر دے گا، اور اگر تم بغیر گنے اللہ کی مخلوق پہ صرف کر دو گے تو اللہ بھی تمہیں بے بہا عطا کرے گا۔ لہٰذا آپ بھی اگر یہی ایک نسخہ عمل کر دیں، اور دوسری کی طرف میں اشارہ کروں گا جلدی سے، قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے صاحبان ایمان اپنے صدقات کو، یہ جو خرچ کرتے ہو، اسے احسان جتلا کر اور دوسروں کو تکلیف دے کر باطل نہ کرو۔ لہٰذا اگر آپ کسی کے ساتھ اچھائی کر کے احسان جتلا رہے ہو، فلاں مشکل کے وقت میں تمہارے کام آیا تھا، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنی نیکی کو ضائع کر دیا ہے۔ صرف خدا کی رضا کے لیے ہمیں یہ عمل کرنا چاہیے، اور آپ اپنے فقہ کے حساب سے اپنی معاملات کو آگے لے کے چلیں، یہ میں کلیئر کرنا چاہتی ہوں، بٹ دونوں پوائنٹ آف ویو دینے بہت ضروری ہیں۔ ہمارے ہاں بھی دو اس میں تصورات ہیں، ایک ہے نفس وجوب، ایک ہے وجوب ادا۔ جب چاند نظر آ جائے، ماہ رمضان شروع ہو جائے، تو اب آپ پر واجب ہو گیا کہ آپ فطرانہ دیں، ٹھیک ہے، لیکن جس وقت سے آپ آگے نہیں بڑھ سکتے وہ وقت ہے کہ جب آپ گھر سے نکل کے مسجد یا عیدگاہ کی طرف عید ادا کرنے کے لیے چلے گئے، اس کے بعد اس کا وقت ختم ہو گیا۔ جس طرح نماز کا وقت ہوتا ہے، عصر کی نماز آپ عصر کے اندر پڑھیں گے، جب عصر کا وقت گزر گیا اب اگر آپ پڑھتے تو وہ قضا ہوگی۔ اوسم۔
نیکسٹ کویشچن کی طرف بڑھتے ہیں. اینڈ بائی دا وے ہم اسی لیے ویورس کوشش کرتے ہیں کہ دونوں پرسپیکٹیو آنے چاہیے. دیکھیں کسی بھی ایک پوائنٹ آف ویو کو امپوز کرنا زیادتی ہے. آپ جس بھی فقہ سے بلانگ کرتے ہیں آپ اس کے پوائنٹ آف ویو سے اور ان اصولوں کو فالو کریں, رائٹ؟ کیونکہ بات یہ کہ ہم سب نے مل کے کو ایگزسٹ کرنا ہے ویورس, اور یہی قرآن پاک میں بھی یہی ہے کہ آپ اپنے مسئلے کی وضاحت کریں, کسی پر مسلط نہ کریں. بالکل. نیکسٹ کویسچن. السلام علیکم. وعلیکم میرا السلام. نام لائبہ ہے اور میرا سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ حساب کر کے زکوٰۃ دینے کی بجائے چند ہزار روپے راشن کے کچھ پیکٹ دے دیتے ہیں, تو کیا اس طرح زکوٰۃ ہو جاتی ہے؟ اچھا, یو مین کہ راشن وغیرہ جو لوگ بانٹ دیتے ہیں یا لنگر کا اہتمام کر لیا گھر کے باہر, آپ اس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں؟ جی. زکوٰۃ کا جو آپ کے اوپر بنتی ہے یعنی 2.5% آپ کی زکوٰۃ ہے. 2.5% کے حساب سے جتنی آپ کی زکوٰۃ واجب الادا بنتی ہے, آپ کے لیے افضل یہ ہے کہ آپ سکہ رائج الوقت میں اسے دیں. اگر آپ کسی اور چیز کی شکل میں صورت میں دیں گے جس میں بھی کوئی قباحت نہیں, آپ لنگر کھلا دیں, آپ کپڑے لے کے دے دیں, آپ دوائی لے کے دے دیں, لیکن فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ آپ زکوٰۃ ادا کریں سکہ رائج الوقت میں. ہو سکتا ہے جس کو آپ روٹی کھلا رہے ہوں زکوٰۃ کے پیسوں سے, ہو سکتا ہے اس کو اس وقت کھانے کی ضرورت نہ ہو, اس کو دوائی کی ضرورت ہو, اس کو کسی اور حاجت کی ضرورت ہو. لیکن بھیا بہت سے لوگ ایسے بھی تو کرتے ہیں نا, جیسے ہماری فیملی میں تو یہ بڑی ایک نارمل, بہت عرصے سے پچھلے میری نانو بھی یہی کرتی تھی, اینڈ شی پاسڈ اوے وین آئی واز 9. تو آپ دیکھ لیں کہ راشن کے پیکٹ تیار کیے جاتے تھے جس میں آٹا, چینی, پتی, لال چپ, اس طرح کی نا 6-8 چیزیں ڈال کے, اور 1 مہینے کا یا آدھے مہینے کا راشن لوگوں کو دے دیا جاتا تھا. اور ڈفرینٹ آج کل تو یہ اب تو باکسز بھی آ گئے, اب تو بڑا آسان ہو گیا, آن لائن آپ آرڈر کر لیتے. تو کیا وہ بھی آپ زکوٰۃ کے طور پہ دے سکتے ہیں ان لوگوں کو جو ضرورت مند ہے؟ وہ دینے والے کی نیت ہے. ایک تو نیت کی ضرورت ہے زکوٰۃ دیتے ہوئے, دوسرا مستحق, کہ آپ کو دینا اس کو ہے جو مستحق ہے. تو جاننے والے اور رشتہ دار اگر خوشحال ہیں اور آپ ویسے ہی ان کے گھر راشن بھجوا رہے ہیں ایک لاڈ پیار میں, وہ پھر زکوٰۃ میں تو نہیں جاتا نا. اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پاک میں جو فرمایا گیا نا, وہاں مصارف گنوائے گئے ہیں زکوٰۃ کے. انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب وابن السبیل, کہ مستحق کو آپ نے دینا ہے, خواہ جس کو بھی دیں آپ. ایک تو نیت کر لیں. اچھا, نیت کا اظہار ضروری نہیں ہے کہ جس کو آپ دے رہے ہیں اس کو بتانا کہ میں زکوٰۃ دے رہا ہوں, اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. صرف نیت زکوٰۃ دینے والے کو کرنی ہے, لیکن تلاش کرے مستحق کو دے. بہت ویلڈ پوائنٹ ہے, بہت ویلڈ پوائنٹ. ہاں جی, اب دیکھیے زکوٰۃ کے حوالے سے جو میں عرض کروں گا, پہلے دیکھا جائے گا چاکلیٹ اس کو دے رہے ہیں جس کو ایکچولی ضرورت ہے ایک سر پہ چھت کی, تو وہ چاکلیٹ تو کھا لے گا لیکن اس کا مسئلہ نہیں حل ہوگا. اچھا, اس گفتگو دینے والے کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. اگر وہ راشن کے پیکٹ بھی زکوٰۃ کے مال سے بنا کے دیتا ہے تو اس کی زکوٰۃ ادا ہوگی. لیکن بہتر یہ ہے, جس طرح میں نے پہلے کہا, فقہ حنفی کے مطابق سکہ رائج الوقت میں زکوٰۃ ادا کرنا یہ زیادہ بہتر ہے, تاکہ وہ اپنی ضرورت کو پورا کر سکے.